بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی پیدا کی گئی نعمتوں میں سے جس نعمت کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے وہ ہے گڑ۔ یہ بہت عام سی چیز شمار ہوتی ہے اور اس جدید دور میں بہت ہی کم لوگ اسے پسند کرتے ہوں گے، یا اگر پسند کرتے بھی ہوں تو زیادہ شوق سے کھاتے نہیں ہوں گے۔ فوائد کے اعتبار سے یہ بہت مفید چیز ہے۔ اس کی دریافت کی تاریخ کوئی 3000 سال پرانی ہے اور یہ بھی برصغیر یعنی موجودہ بھارت اور پاکستان میں ہی دریافت ہوا، اور اسے طب آیوروید کے طبیب جہاں بہت سی بیماریوں کے خلاف بطور دوا استعمال کرتے ہیں، وہیں اسے کڑوی دوائیوں کو میٹھا بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ کڑوی دوائی کو میٹھا بنانے کے ساتھ ساتھ مزید فائدہ مند بنا دیتا ہے۔ گڑ کا مقابلہ اگر چینی کے ساتھ کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چینی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ گڑ ہماری صحت پر بے شمار اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ گڑ ہاضمہ درست کرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے فوائد سے بھرپور ہے۔ اس کے علاوہ گڑ اور چند چیزوں کے کچھ نسخے آپ کو بتائیں گے جو بہت سی بیماریوں کا علاج ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، گڑ میں معدنیات کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے۔ چینی یا مصنوعی مٹھاس کے برعکس گڑ میں انسانی صحت کے لیے فائدہ مند منرلز مثلا کیروٹین، نیکوٹین، فائدہ مند تیزاب، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن سی کے ساتھ ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گڑ کو معدنیات کا سب سے بڑا ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ میگنیشیم اور پوٹاشیم کی مقدار سر درد یا مائیگرین یعنی درد شقیقہ کو قابو کرنے کے لیے بہترین تصور کی جاتی ہے۔ اس کا مزاج گرم اور دوسرے درجے میں تر ہوتا ہے۔ پرانا گڑ گرم و خشک ہوتا ہے، جبکہ نیا گڑ دمہ، کھانسی، پیٹ کے کیڑے وغیرہ جیسے مختلف امراض کے لیے مفید ترین قرار دیا گیا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے کھانا جلدی ہضم، معدہ طاقتور، بدہضمی دور، بلغم ختم، اعصاب کو طاقتور اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھانے کے لیے مفید تصور کیا جاتا ہے۔ جسم کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ آرتھرائٹس یا گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے، جن عورتوں کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہ ہوتا ہو وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفید زیرے کا سفوف اور گڑ صبح و شام استعمال کریں۔ اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے کے لیے گڑ کے حلوہ کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے۔ لہٰذا وہ طلباء جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ قبض کے لیے، قبض بے شمار جسمانی امراض کی جڑ ہے۔ اس سے بواسیر جیسی تکلیف دہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ قدرت نے گڑ میں قبض کشا صفت بھی رکھی ہے۔ قبض کی شکایت رکھنے والے افراد کے لیے بھی گڑ بہترین غذا ہے۔ ماہرین طب قبض کو ام الامراض کہتے ہیں، یعنی یہ تمام بیماریوں کی جڑ قرار پائی جاتی ہے۔ گڑ کی قبض کشا صفات جسم سے غیر ضروری مادوں کے اخراج میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ اندرونی نظام کو متحرک کرتے ہوئے قبض سے نجات دلاتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض ہو انہیں گڑ کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ بواسیر ختم کرنے کے لیے، پیپل کے پتے 10 گرام، دار چینی، تیز پات اور کالی مرچ 30 گرام، سونٹھ 35 گرام اور ہڑ کا سفوف 100 گرام، ان تمام اشیاء کو 200 گرام گڑ کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر پیسنے کے بعد 25-25 گرام کے لڈو بنا لیں۔ ایک لڈو صبح اور ایک شام کے وقت گرم پانی کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے تو چھٹکارا ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی بدن کو بے شمار دوسری بیماریوں جن میں پیٹ کی گیس، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، دست آنا اور ہاتھ پاؤں کی سوجن سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ کھانسی کے لیے، پیپل کے پتے اور جوکھار 4-4 گرام، کالی مرچ 5 سے 7 گرام، اناردانہ 25 گرام کو 100 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دائمی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی سے نجات کے لیے 10 گرام سرسوں کے خالص تیل میں 10 گرام گڑ ملا کر صبح و شام ایک چمچہ چاٹ لینے سے بھی کھانسی سے نجات ملے گی۔ اگر کسی مریض کا ملیریا بخار نہ اتر رہا ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھلانے سے فائدہ ہوگا۔ ہچکی روکنے کے لیے، ہچکی کے لیے بھی گڑ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ پرانا گڑ خشک کر کے پیس لیں
اس میں پسی ہوئی سونٹ ملا کر سونگھنے سے ہچکی میں افاقہ ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ یعنی ٹینشن کے لیے، ٹینشن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مائیگرین یا درد شقیقہ آدھے سر کا درد کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے نجات کے لیے رات کو سوتے وقت اور صبح سورج نکلنے سے پہلے 12 گرام گڑ کو 6 گرام گھی میں ملا کر چند دن کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جگر کی صفائی کے لیے گڑ ہمارے جگر میں سے فاضل مادوں کو خارج کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں شامل اینٹی آکسیڈنٹس اور منرلز، خاص طور پر زنک اور سیلینیم، ہمارے اعضاء کو متاثر کرنے والے فری ریڈیکلز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں کینسر جیسے امراض سے بچانے کے علاوہ ہمارے جسم میں انفیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بناتے ہیں، نظام تنفس کو بہتر بناتا ہے اور بلغم ختم کرتا ہے۔ گڑ سانس کی بیماریوں میں انتہائی مفید چیز ہے، خاص طور پر آلودگی والی فضا میں سانس لینے سے۔ جب آلودگی نظام تنفس کو متاثر کرتی ہے تو ایسی صورت میں تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے سانس کی نالیوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر سانس کی نالی میں ریشہ، بلغم وغیرہ موجود ہو یا مستقل بلغم کی شکایت رہتی ہو اور بلغم بھی زیادہ بنتا ہو تو گڑ کے ساتھ ادرک کا رس استعمال کروانے سے بلغم کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ کمر درد کی شکایت بزرگوں کو اکثر ہو جاتی ہے، اگر وہ 50 گرام اجوائن کے سفوف میں ہم وزن گڑ ملا لیں اور اس مکسچر کا 5 گرام صبح اور 5 گرام شام کے وقت کھائیں تو اس سے انہیں افاقہ ہوگا۔ توانائی کو بحال رکھنے کے لیے بھی گڑ جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹس توانائی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بے حد ضروری قرار دیے جاتے ہیں۔ ایتھلیٹس اور ایسے افراد جو حد درجہ تھکاوٹ کا شکار ہوں، وہ توانائی بڑھانے کے لیے گڑ کو ایک بہترین غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ چینی یا گلوکوز کے استعمال بلڈ پریشر، بے چینی اور دل کے امراض میں اضافہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس گڑ اندرونی جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچائے بغیر توانائی اور جسم کو گرم رکھنے میں مددگار و معاون ثابت ہوتا ہے۔ نظام ہاضمہ کی بہتری کے لیے انڈیا اور پاکستان کے بعض علاقوں میں فاسٹ فوڈ یا روغنی غذائیں کھانے کے بعد گڑ کا استعمال لازمی ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق گڑ میں خوراک کو ہضم کرنے کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد کھایا گیا گڑ معدنی انزائم اور فنکشنز کو متحرک کرتا ہے۔ یہ عمل ہاضمے کے نظام کو بہتر اور فعال بناتا ہے، جس کے سبب کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ خواتین کی ماہواری کے درد کو ختم کرتا ہے۔ خواتین اگر تھوڑا سا گڑ روزانہ کھائیں تو یہ جہاں ان کے موڈ کو بہتر بناتا ہے، وہاں ماہواری سے پہلے ہونے والی تکلیف کو ختم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ یہ ماہواری کے دوران ہونے والے درد کو ختم کرتا ہے اور انہیں پیٹ کے درد سے بھی نجات دلانے کا باعث بنتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں گڑ اور کالے تل کے لڈو بنا کر صبح شام کھانے سے ٹھنڈک کے خلاف جسم میں بھرپور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور دمہ اور برونکائٹس وغیرہ میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ بچے جو نیند میں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نسخہ مجرب مانا گیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا گڑ فائدہ مند ہے۔ تو پیارے دوستو، جو گڑ دیکھنے میں تھوڑا ڈارک براؤن ہوگا وہی مفید ہوگا۔ گورے ہلکے رنگ کا خوبصورت دکھنے والا گڑ نہ خریدیں، دیسی گڑ کا استعمال کریں۔ یہ ایک ایسی سوغات ہے جو نہ صرف سستا اور ذائقے دار ہے بلکہ فوائد سے بھی مالا مال ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ گڑ شوگر کے مریض کے لیے ویسا ہی نقصان دہ ہے جیسے چینی، اس لیے شوگر کے مریض اس کے کھانے سے پرہیز کریں۔ اور کوئی بھی چیز اس کو آپ اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، روزانہ استعمال میں لانا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے، کیونکہ ہر چیز ہر شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔